a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, کل کیونکہ میں نے ویلاگ نہیں کیا تو کل کے دن کا کچھ راؤنڈ اپ ضروری ہے بیکاز اس کے بغیر آگے کا پولیٹیکل سیناریو کلیئر نہیں ہوتا. کل کی سب سے اہم خبر تھی پرویز خٹک کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے جماعت کا اعلان. انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے اپنی جماعت کا اعلان کیا. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی ان کی جماعت میں شامل ہو گئے اور اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 57 سابق اراکین اسمبلی کے نام شیئر کیے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. جو پنجاب کی پالیٹکس ہیں اور جو کے پی کی پالیٹکس ہیں دونوں کی ڈائنامکس میں بہت فرق ہے. پنجاب میں برادری کا ووٹ ہوتا ہے. پنجاب میں برادری ایک بڑا وائڈر ٹرم میں ایک جو فیکشن آف سوسائٹی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بزنسز بھی کر رہا ہوتا ہے, جن کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں, جو اپنے علاقے کے شاید وڈیرے بھی ہوتے ہیں, فیوڈل لارڈز بھی ہوتے ہیں, چودھریز فار ایگزامپل. تو وہ ایک بہت بڑا گروپ آف پیپل ہوتا ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ یہاں برادریوں کے ووٹ پڑتے ہیں. کے پی آن دا کانٹریری فیملی فوکسڈ پالیٹکس ہوتی ہیں وہاں پہ, اور فیملی ظاہر ہے اتنا بڑا یونٹ نہیں ہے جتنا بڑا یونٹ برادری ہوتا ہے. تو جو برادریوں کا ووٹ پنجاب میں پڑتا ہے, تو اگر آپ ایک برادری کو کنونس کر لیتے ہیں اور ان کے الیکٹیبلز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے. آن دا کانٹریری کے پی میں فیملیز چھوٹا یونٹ ہیں, اور وہ اگر اکٹھی ہو کے کنونس ہو کے کسی ایک پرٹیکولر گروپ کو یا ایک پرٹیکولر کینڈیڈیٹ کو سپورٹ بھی کرتی ہیں, اس سے بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. جب برادری سپورٹ کرتی ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ یونٹ بہت بڑا ہے. جو پرویز خٹک کو آئیڈینٹی ملی جب یہ وزیر اعلیٰ بھی بنے اور جو لوگوں نے بھی ان کو جانا آؤٹ آف کے پی, وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد ان کو جانا. اسی طرح بے شمار نام کے پی گورنمنٹ میں جو ہمیں نظر آئے پی ٹی آئی کے دور میں, ان سب کو جو ایک فیس ملا, جو لوگوں میں ان کی مشہوری ہوئی, لوگوں نے ان کو جو پہچانا, وہ پی ٹی آئی کے فیس کے طور پہ جانا. اب کویسچن یہ ہے کہ 57 58 واٹ ایور دا نمبر از, اتنے لوگوں کے ساتھ اگر ایک جماعت لانچ بھی ہو جاتی ہے, اور کل بڑی کنٹروورسی رہی کیونکہ کئی لوگوں نے بعد میں ٹویٹر پہ تردید کی کہ ہم نے یہ پارٹی جوائن نہیں کی, سو وی اسٹل ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی دور میں بہت تنقید ہوتی تھی. بی آر ٹی کا منصوبہ گندم کو لے کے اور بڑے مسائل تھے جن پہ کرپشن کا الزام تھا اس ساری کیبنٹ پہ جو سابق اراکین اسمبلی ہیں ان پہ. اب اگر وہ سب لوگ اس وقت کرپشن میں انوالو تھے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ بہت زیادہ, جس طرح عثمان بزدار پہ بھی کرٹیسزم ہوتی تھی اسی طرح کے پی گورنمنٹ میں بھی ہوتی تھی, تو یہی سارے لوگ جو کرپشن میں انوالو تھے, جو کہا جا رہا ہے سپوزٹلی, اور بہت ان پہ تنقید ہوتی تھی, اب یہ ایکسیپٹیبل کیسے ہو جائیں گے؟ ہاؤ از دس پاسبل کہ جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو ان پہ تنقید ہوتی تھی, اب وہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائیں گے تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی, یا ان کی فیملیز ان کو ووٹ دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گی, یا خود ووٹ دیں گی ان کو؟ ایسا کون سا ڈائنامک چینج آئے گا اس علیحدہ پارٹی کے بننے سے جس کو ہم ایکچوئل ڈینٹ سمجھیں ٹورڈز پی ٹی آئی, یا جس کو ہم ایکچوئل چینج سمجھیں ان دا الیکٹورل پالیٹکس آف کے پی؟ سو یہ کویسچنز ان کو کوئی نہ ایڈریس کر رہا ہے, نہ ان پہ کوئی بات کر رہا ہے. اگر فوکس ہے تو صرف خبر پہ کہ اتنے لوگ ٹوٹ گئے, اتنا بڑا فارورڈ بلاک بن گیا, اتنے لوگ اور شامل ہونے جا رہے ہیں, جو کہ ایک حقیقت ہے. جس طریقے کا کریک ڈاؤن ہے, جس طریقے کا پولیٹیکل فیوچر پی ٹی آئی کا نظر آ رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے سبھی لوگ اسپیشلی پاکستان میں, کیونکہ پالیٹکس از اے کریئر, تو ہر کوئی اس کو سیو کرنے کے چکر میں ہے. بٹ اٹس اے بگ کویسچن. استحکام پاکستان پارٹی کے لانچ کے 1-2 ہفتے کے اندر ان کی جتنی پذیرائی ہوئی ہے عوام میں وہ ہمارے سامنے ہے, جتنا ان کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ کیا یہ نئی پارٹی کے پی کے ڈائنامکس کو چینج کر سکے گی, یا جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑنا تھا وہ اب ان لوگوں کو پڑے گا؟ یہ وہ کویسچنز ہیں جس کا جواب ہمیں الیکشنز کے بعد ہی ملے گا, پرووائڈیڈ کہ وہ جو ایک بحث چل رہی ہے جس پہ میں آگے جا کے بات کروں گی کہ کون سے سینسس کی بیس پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور کتنے فیئر ہوتے ہیں, کتنے مینجڈ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سے پاکستان میں کویسچنیبل چیز رہی ہے. اور اگر ساتھ ہی کیونکہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے تو آف کورس دیٹ مینس کہ جتنا بھی آئسولیٹ کیا جا سکے پی ٹی آئی کے سربراہ کو, عمران خان کو, اتنا ہی بہتر ہوگا باقی کی ساری پارٹیز کے لیے, یہ بات تو طے ہے. تو جو مقدمات کا سلسلہ ہے عمران خان پہ وہ جاری ہے, اور ایک مقدمہ جس کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے,
اور میں اس کو زیادہ ڈسکس اس لیے بھی نہیں کروں گی کہ میرے مورل سٹینڈرڈز مجھے اسے ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں دیتے. وہ ہے عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے. عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی وائف کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور عدت کے دوران نکاح کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے خبروں کے مطابق، جس کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے. اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ پالیٹکس کی حد تک ہی رہنا چاہیے. ہم نے پالیٹکس کو انا کا بھی مسئلہ بنا لیا ہے، ہم نے پالیٹکس کو زندگی کا بھی مقصد بنا لیا ہے، اور لگتا ہے کہ اور کچھ میٹر ہی نہیں کرتا اس ملک میں. جتنے بلو دا بیلٹ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کیے ہیں، نہ تو کسی فیمیل کا کوئی ریگارڈ ہے، نہ کسی ایجڈ سینئر سٹیزن کا کوئی ریگارڈ ہے. جو پولیٹیشنز نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے اور ایک دوسرے کی بات کرنے کے لیے، جس طریقے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو سینسرشپ کی حالت ہے، اس میں یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں دشمنی جو ہے اس نے جگہ لے لی ہے پولیٹیکل کمپیٹیٹیونیس سے. اور آپ کو کمپیٹ کرنا چاہیے ان اے ہیلدی وے، کسی بھی شعبے میں ہوں آپ، اور اسپیشلی لیڈرشپ کا تو کام یہی ہوتا ہے، بیکاز دے آر لیڈنگ تو دے آر سپوز ٹو سیٹ این ایگزامپل. بٹ انفارچونیٹلی ایون دا جوڈیشری از سیٹنگ ویری بیڈ ایگزامپلس اس طرح کے کیسز کو پرسو کر کے ان کو قابل سماعت قرار دے کے، بیکاز سوسائٹی میں کوئی ایک سائڈ ایسی رہنے دینی چاہیے جس کو آپ پرائیویٹ میٹر سمجھیں کسی کا، اور اس سائڈ پہ نہ جائیں، اس سائڈ پہ نہ ہٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک شخص کا مسئلہ پھر نہیں رہتا، وہ ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے جو کہ گھوم کے پھر سب کے گھروں تک پہنچتی ہے. اور ایک دوسرے کے گھروں کی سینکٹیٹی برقرار رکھنا میرے خیال ہے یہ ایز اے پرسن بھی ہم لوگوں کا فرض ہے، پرسنل لیول پہ بھی، انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی، ہر لیول پہ بھی. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کب اتنا گر گئے ہیں کہ ہم نے ایسے معاملات کو سیاست میں بھی گھسیٹنا شروع کر دیا ہے. اینی وے، حکومت نے جب 2 صوبوں میں الیکشن کرانے تھے، پنجاب میں اور کے پی میں، تو اس وقت جو 2-4 ریزنز بڑی ویلڈ سمجھ کے بیان کی جاتی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. ایک بات تو سننے میں یہ آتی تھی کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں الیکشنز 2 صوبوں میں الگ کرانے کے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل سینسس کی بہت بات ہوتی تھی کہ سینسس ہو رہی ہے، اور ابھی تو سینسس کی ٹریننگ چل رہی تھی. جو لوگ ٹیچرز وغیرہ اس میں انوالو تھے ان کی ٹریننگ چل رہی تھی، پھر اس کو بھی بہت ڈیلے کیا گیا. 14 مئی کی ڈیٹ بھی آ گئی، اس میں بھی جو کہ سپریم کورٹ نے دی تھی، اس میں بھی کورٹ کو جا کے یہی بتایا گیا کہ نہ تو ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے، اور ابھی تک ڈیجیٹل سینسس کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو ہم پرانی حلقہ بندیوں پہ اور پرانی مردم شماری کے لحاظ سے الیکشنز نہیں کرا سکتے. فاسٹ فارورڈ، تھوڑے دن پہلے رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تازہ مردم شماری کے نتائج نوٹیفائی نہیں کیے جائیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ کون یہ رائٹ دیتا ہے گورنمنٹ کو کہ ایک دفعہ یہاں پر اگر سینسس ہو گئی ہے، مردم شماری ہو گئی ہے، اس کے ریزلٹس آ گئے ہیں، تو آپ اس کو نوٹیفائی نہ کریں. کیوں نہ کریں نوٹیفائی؟ بیکاز اگر وہ نوٹیفائی ہو گئے تو پھر الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ ہوگی کہ اسی مردم شماری کے لحاظ سے اگلے الیکشن ہوں گے. ناؤ دا تھنگ از کہ جو ایسٹیمیٹس لگائے جا رہے ہیں، جس میں نے بھی اپنے وی لاگ میں یہ بات شیئر کی تھی کہ کتنے % پاپولیشن ہماری جو ہے فرام 18 to 35 years of age اور غالباً 45 years of age، وہ سب سے بڑا چنک بنتی ہے ہماری آبادی کا، اور جو بڑے ایکٹیو ووٹر ہیں. اینڈ گیون دا کرنٹ انوائرمنٹ ان پاکستان، لوگ ووٹ ڈالنے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں، بیکاز دے ایکچولی تھنک کہ ووٹ ان کی زندگی بدل سکتا ہے، ان کی مرضی کی حکومت آ سکتی ہے، اور ان کے اوپر لوگ مسلط نہیں کیے جائیں گے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے سے. شاید کہیں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کہ جو نئی سینسس ہے، اس میں جو نئی جنریشن ہے، اگر اس چنک کو بہت موقع ملا ووٹ ڈالنے کا تو وہ نہیں ہو سکے گا جو ہم چاہ رہے ہیں. تو وی وڈ رادر وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا اولڈ سینسس، 2018 والی سینسس پہ واپس چلے جاتے ہیں، جو ہمیں اس وقت منظور نہیں تھی، لیکن اس سے ہمیں پھر بھی چانسز لگتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں.
تو وہ جو فلپ فلاپس ہیں یا یہ کہنا کہ ملک میں آئین کہیں بھی نہیں ہے، قانون کہیں بھی نہیں ہے، وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی وقت میں تو 2 مہینے پہلے تک ڈیجیٹل سینسس کی وجہ سے الیکشنز نہیں ہو سکتے تھے۔ آج جب اس ڈیجیٹل سینسس پہ جتنا خرچہ آیا ہے نیشنل ایکسچیکر نے جو برداشت کیا ہے، اس کے بعد بھی اس وقت کی گورنمنٹ اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہی تاکہ اس کے مطابق الیکشنز نہ کروانے پڑیں۔ میرے خیال ہے اس سے بڑی پری پول ریگنگ کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ گورنمنٹ یاد رکھی جائے گی کہ اس نے ہر وہ کام کیا جس میں الیکشنز کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، وہ جو صدر مملکت کے پاس اختیار تھا ڈیٹ دینے کا الیکشنز کی، وہ لیجسلیشن کے ذریعے سے وہ اختیار ان سے واپس لے لیا گیا ہے، اور اب صرف الیکشن کمیشن ہی وہ ادارہ ہے جو الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے۔ سو اگر الیکشن کمیشن آلریڈی مینجڈ ہے، پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتا ہے، تو یو کین ویل امیجن کہ یہ بھی پری پول ریگنگ میں ہی آتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی ہیلپ کے بغیر ابھی تک کے جو 2 صوبوں کے الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں وہ ڈیلے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ سو دیز آر دا تھنگس وچ آر ان نیوز ناؤ ڈیز۔ عام آدمی بیچارہ اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ اس کو اگر سمجھ بھی آ رہی ہو تو وہ اس بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن ہمارا کام ہے کم از کم اس بارے میں ڈسکشن کرنا اور انفارم کرنا پبلک کو کہ دس از واٹ از گوئنگ آن۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر ہی ہوں گے۔ ایم کیو ایم نے اس پہ سخت رد عمل دیا ہے۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جو تو بینیفیشری ہے اس کا، جس میں اس کو لگتا ہے کہ اس کو فائدہ ہے، وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ اور اب کیونکہ یہ ایک اتحادی گورنمنٹ تھی، ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحادیوں کو آپ اعتماد میں لیے بغیر ایسے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی مردم شماری کو استعمال کرنا ہے۔ صرف 2 مطالبات تھے ایم کیو ایم کے۔ نمبر 1، خالد مقبول صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ہم منصفانہ مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندی چاہتے تھے، اور نمبر 2، لاپتہ کارکنوں کی بازیابی چاہتے تھے۔ اگر آپ ان معاملات پہ نظر ڈالیں تو ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہوئی۔ The question is کہ پورا 1 سال گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے سارے لوگ، اور اب ان کو پرابلم ہو رہی ہے، لاپتہ افراد بھی ان کو یاد آ گئے ہیں۔ تو دس از دا کائنڈ آف پولیٹکس جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے کہ آپ 5 سال، 1 سال، 6 مہینے، جتنا ٹائم بھی حکومت میں رہنے کے مزے لے سکتے ہیں وہ لیں، اور اس کے بعد آپ اس میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ اٹھائیں جو بظاہر آپٹیکلی بہت زیادہ اصول پہ مبنی نظر آتا ہو، جس طرح لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، اور اس کی بیس بنا کے اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کر لیں تاکہ دوبارہ الیکشن میں جا کے آپ کو کوئی ایموشنل اور لوگوں سے قریب جو نعرے ہوں وہ لگانے کا موقع مل سکے۔ تو لہٰذا اب حکومت کیونکہ اس معاملے میں جان بوجھ کر پہلے مردم شماری کو یوز کرتی رہی ہے ٹو ڈیلے دا الیکشنز ان 2 گورنمنٹس، اب اسی مردم شماری کو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نوٹیفائی نہیں کر رہے۔ ان مائی اوپینین دس از پری پول ریگنگ، اور مجھے نہیں معلوم کہ جو اتنا خرچہ ہوا اتنے برے حالات میں اس ساری ڈیجیٹل سینسس پہ، اس خرچے کے اوپر کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلائے گی، کسی کو پوچھے گی۔ اس کے اوپر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی سارے وہی لوگ بیٹھے ہیں، نور عالم صاحب جیسے لوگ اس کے چیئرمین ہیں، اور اگر آپ اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹ کرنے کی بات کریں، جو کہ پروسیجر کے تحت کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم کو جو اپوزیشن لیڈر ہے اس سے کنسلٹ کرنا پڑے گا کہ کون سا نیکسٹ نام ہونے چاہیے، کون سے پروپوز نیمز فار دا نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، تو ادھر راجہ ریاض بیٹھے ہوئے ہیں، اور راجہ ریاض کہتے ہیں میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، اپنی ضمیر کی آواز سنوں گا۔ تو اٹ ساؤنڈس لائک اے سرکس، اٹ ساؤنڈس لائک اے جوک۔ ہر طرف فرینڈلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف سپورٹیو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کنسلٹیشن کر کے جو سوٹ کرتا ہے وہ اس ملک کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جو ریل سینٹر آف گریوٹی ہے، جو لوگ ہیں، ان سے نہ کوئی پوچھنے کو تیار ہے، نہ ان کو کوئی رائٹ دینے کو تیار ہے، نہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہے۔ سو آنے والے الیکشنز کیسے ہوں گے، یہ ساری ڈائیکاٹمیز اس کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر جو آئین کہتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی آئینی مدت
پوری کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کو 60 ڈیز کے اندر اندر الیکشنز کرانے پڑتے ہیں نئے. لیکن 1 یا 2 دن بھی پہلے اگر وہ تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو 90 ڈیز ملتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے. تو گورنمنٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ سب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ 90 ڈیز ملیں. 60 ڈیز بہت کم مدت ہے آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنے کے لیے، آپس میں پاور شیئرنگ ایگریمنٹس کرنے کے لیے. سو فائنلی اگری یہ ہو گیا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. بٹ ایون دین آئی تھنک کہ کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے لاسٹ مومنٹ میں، کیونکہ یہ تو آپس میں چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کس بیس پہ کر رہے ہیں، کیا پلان کر کے کر رہے ہیں، نو بڈی نوز اٹ. اس کے علاوہ حکومت کیونکہ ختم ہونے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، تو تقریباً 20 دن رہ گئے ہیں. لیکن جاتے جاتے بھی گورنمنٹ خزانے پہ جو ہاتھ صاف کرنا چاہ رہی ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ لوگوں میں پیسے بانٹ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو پھر بعد میں آپ اپنے ساتھ ملا سکیں. یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. تو تقریباً 61 ارب روپے مزید ریلیز کر دیے ہیں گورنمنٹ نے. اگر ہم اس وقت IMF پروگرام میں نہ ہوتے تو یقیناً انہوں نے مفت بجلی یا مفت گیس یا کوئی بہت بڑی سبسڈی کا بھی اعلان کر دینا تھا اور اس سے آنے والی گورنمنٹ نے لازماً ڈیفالٹ کر جانا تھا. بٹ بہرحال جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیے ہیں. تقریباً 61 ارب روپے مزید ریلیز کر دیے ہیں. چیئرمین نیب نے قومی خزانے کو سالانہ 175 ارب روپے نقصان پہنچانے والے پاور پلانٹس کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے. پورٹ قاسم جو ہے اس کی انکوائری تھی. یہ پورٹ قاسم کول پاور منصوبہ جو ہے یہ سیف الرحمان اور قطری شہزادے نے چینی کمپنی کے ساتھ مل کے لگایا تھا. یو ویری ویل انڈرسٹینڈ سیف الرحمان کون ہیں اور جس خاندان کا میں ذکر کر رہی ہوں. سیف الرحمان جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، شریف خاندان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے. بہت پرانے پارٹنرز ہیں، بہت پرانی ان کی آپس میں پارٹنرشپ ہے. اور ساتھ میں قطر اور پھر چائنیز کمپنی، انہوں نے مل کے یہ پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ لگایا تھا اور اس کے خلاف جو انکوائری ہے اس کو بند کرنے کا حکم دے دیا ہے چیئرمین نیب نے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، باہر کسی سے رائے نہیں لوں گا، نگران وزیر اعظم پر اپنی مرضی کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض. اور یہ سٹیٹمنٹ کافی ہے راجہ ریاض کی طرف سے یہ بتانے کے لیے کہ آنے والا نگران وزیر اعظم کتنا کنسلٹیشن سے لگے گا اور وہ کون ہوگا یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. بٹ لگتا یہ ہے کہ سیاست دانوں نے جس طرح اپنے ہاتھ ویسے ہی کاٹ کے اداروں کے سپرد کر دیے ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ اب مزید ڈیٹ ہی نہیں دے سکتے کسی بھی قسم کے الیکشنز کی، مستقبل میں ٹوٹل الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے. اسی طرح راجہ ریاض جیسے اپوزیشن لیڈر سے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو وہ یہ ہوا ہے کہ ہیلدی اپوزیشن سے پاکستان محروم ہو گیا اور کچھ نہیں تو کم از کم ڈیبیٹس میں ہی معاملات زندہ رہتے تھے اسمبلی کے اندر. سو لیٹس سی واٹس کمنگ نیکسٹ ان پاکستان. اٹس اے ویری ہیپننگ پلیس. سی یو ٹمارو.